بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو جج صاحب کے حکم پر عمل درآمد نہ کرنے پر واپڈا کے خلاف حکم عدولی لکھنے کا طریقہ سکھائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بعدالہ جناب سول جج صاحب پاک پردہ شریف، آپ کی کورٹ جہاں اور جس شہر میں ہو وہاں کا نام لکھنا ہے۔ آگے سائل کا نام لکھنا ہے، اس کی ولدیت، قومیت، سکونت، تحصیل اور ضلع بنام۔ نمبر 1 پہ واپڈا بذریعہ چیئرمین واپڈا ہاؤس لاہور یا آپ کا جو بھی مین ہو۔ 2 پہ ایکسین واپڈا اور اپنے شہر کا نام۔ 3 پہ ایس ڈی او واپڈا اور آپ کا سب ڈویژن جو بھی ہو اور آپ کے شہر کا نام۔ اور نمبر 4 پہ آر او واپڈا فیڈر جو بھی آپ کا ہو اور اپنے شہر کا نام۔ 5 پہ میٹر ریڈر حلقہ، چک یا محلہ یا کالونی جہاں بھی آپ رہتے ہوں اور اپنے شہر کا نام۔ دعویٰ استقرار حق ما حکم امتناعی دوامی۔ درخواست حکم عدولی حکم مسترا مورخہ جس تاریخ کو حکم ہوا ہو اور بعدالہ جناب جس عدالت سے آپ کا حکم ہوا ہو، جس کی واپڈا والے حکم عدولی کر رہے ہوں، اس پہ عمل درآمد نہ کر رہے ہوں۔ جناب علی سائل حسب ذیل عرض پرداز ہے اور ضمن نمبر 1 لکھنا ہے یہ کہ قبل ازیں سائل نے دعوی مندرجہ عنوان بالا عدالت حضور میں دائر کیا، جس میں مورخہ جس تاریخ کو فیصلہ ہوا ہو کو عدالت حضور نے حکم صادر فرمایا کہ The Department of Wapda is hereby directed to view a 50% of detection amount of RS جتنی بھی ہو remaining amount shall be paid by the plaintiff in 3 equal installments. The plaintiff shall be bound to pay current bill besides installment as mentioned above. اور ضمن نمبر 2 میں یہ کہ سائل نے فاضل عدالت کے مصدرہ حکم کی مصدقہ نقل حاصل کرنے کے بعد مسؤول الحم سے رابطہ کیا اور خود بھی فاضل عدالت کی ہدایت پر عمل کیا اور مسؤول الحم کو بمطابق جاری کردہ حکم بل ارسال کرنے کی گزارش کی اور فاضل عدالت کا مصدرہ حکم مسؤول الحم کو دکھایا، جس پر مسؤول الحم طیش میں آ گئے اور روبرو گواہان مسمیان 2 گواہ آپ نے لکھنے ہیں اس میں، جن کے روبرو انہوں نے حکم عدولی کی ہو، حکم کو نہ مانا ہو۔ فاضل عدالت کا مصدرہ حکم پھاڑ دیا اور عدالت کی بابت نازیبا الفاظ استعمال کیے جو کہ ناقابل تحریر ہیں۔ اگر مطلب ہے ناقابل الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہوں تو یا جو بھی کہا ہو وہ یہاں پہ اپنا واقعہ وقوع جو ہے وہ لکھنا ہے، اور اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے فاضل عدالت کے حکم کے مطابق بل بذریعہ ایک ساتھ وصول کرنے اور 50% بل ویو کرنے سے انکار کر دیا اور تاحال بھی فاضل عدالت کے صادر کردہ حکم کے مطابق بل ارسال نہ کر رہے ہیں۔ اور نمبر 3 پہ یہ کہ فوٹو کاپی مصدقہ نقل حکم مورخہ جو بھی ہو لافاظہ ہے۔ 4 یہ کہ بیان حلفی لافاظہ ہے۔ مندرین حالات استدعا ہے کہ ملزمان کو حسب ضابطہ طلب فرما کر فاضل عدالت کے حکم کی صریح خلاف ورزی کرنے پر اقرار واقعی سزا دی جاوے اور مطابق حکم بل ارسال کیے جانے کا حکم صادر فرمایا جاوے۔ اس کے بعد سائل کا نام، اس کی ولدیت، قومیت، سکونت، تحصیل اور ضلع اور تصدیق لکھنی ہے۔ ٹھیک ہے، الفاظ تصدیق کی جاتی ہے کہ مندرجہ ضمانت والا درخواست میرے بہترین علم کے مطابق درست اور صحیح ہے بمقام جہاں پہ آپ کی عدالت ہو، جس شہر میں ہو اس کا نام اور نیچے مورخہ۔ اس کے بعد بذریعہ کونسل جو بھی آپ کا ہو، ٹھیک ہے، اور وہ ڈسٹرکٹ کورٹ ہے یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ ہے، وہ آپ نے لکھنا ہے۔ تو بیان حلفی جو ہے وہ میں آپ کو لکھنا سکھا چکا ہوں، وہ آپ میری جو واپڈا کے خلاف بیان حلفی ہے اس ویڈیو میں جا کر وہ آپ سیکھ سکتے ہیں، اس ویڈیو کو
لے کر کے۔ تو دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، السلام۔